دہریے قسم کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین خود بخود بن گئی، آسمان خود بخود کھڑا ہو گیا، سورج چاند ستارے بس اپنی مرضی سے یہ چمک رہے ہیں، ان کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح جو دہریوں کا یہ اصل تسلط تھا یہ بصرہ میں تھا، تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی محنت کوشش سے اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی، لیکن جو دہریے تھے انہوں نے اس نظریے کو پکا کرنے کے لیے، جو ان کا نظریہ تھا کہ ساری کی ساری کائنات، ساری کی ساری چیزیں خود بخود وجود میں آ گئی، اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے مجمع لگائے اور بڑے بڑے دعوے کیے۔ تو لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی ایک دہریے نے بہت بڑا اعلان کیا کہ میں آپ کے بڑے امام سے، آپ کے بڑے عالم سے میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے مقابلے میں آئے اور میری باتوں کا جواب دے دیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے 5 لاکھ احادیث کا حافظ بنایا تھا، ایسے بڑی شخصیت ہے، اور اللہ پاک نے بڑی ایک خداداد صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اور یہ آپ علیہ السلام کی جو حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فارس میں سے ایک ایسا شخص ہوگا کہ جو اگر علم ستاروں پر بھی ہوگا وہاں سے لے آئے گا، تو امام سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کا جو مصداق بنایا تھا وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بنایا تھا۔ بہرحال ٹائم طے ہو گیا، وقت طے ہو گیا، ڈیسائیڈ ہو گیا، سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ وقت پہ پہنچیں گے، وقت پر پہنچ کر بات شروع ہوگی، دلائل ہوں گے، ان کے جواب ہوں گے، سوال ہوں گے، یہ سارا کا سارا، سارے لوگ اسی بات کے منتظر تھے۔ لیکن جو وقت طے ہوا تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ اس وقت پر نہیں پہنچے۔ سارے کے سارے جو دہری اکٹھے ہوئے تھے، چیموں گوئیاں شروع ہو گئی، باتیں شروع ہو گئی کہ امام صاحب جو ہے نئی تشریف لائے، لگتا ہے وہ ڈر گئے ہیں، لگتا ہے وہ گھبرا گئے ہیں، لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی عذر وہ کریں گے۔ لہٰذا کافی دیر گزرنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ تشریف لائے، تو انہوں نے دہریوں نے سوال کیا کہ جی آپ وقت سے لیٹ ہیں، آپ وقت پہ نہیں پہنچے، آپ تو وقت کی پابندی کے بڑے جو ہے نا درس دیا کرتے ہیں، تو یہاں وقت کی کیا ترتیب بنی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا بس کچھ نہ پوچھو، بس میرے ساتھ ایک عجیب معاملہ پیش آیا، بڑا ہی عجیب معاملہ پیش آیا۔ تو سب بڑے حیران ہوئے، کیا حیران؟ کیونکہ بس ایسا عجیب معاملہ ہوا کہ میں دریا کے کنارے کشتی کا انتظار کر رہا تھا، میں نے دیکھا دریا کے دوسرے کنارے سے ایک درخت لگا ہوا ہے، وہ بڑا گھنا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا، اس کی شاخیں کٹنی شروع ہو گئی، اور وہ سارا کا سارا جو ہے نا چیرنا شروع ہو گیا، اس کے پھٹے علیحدہ ہونے لگے، کچھ چھوٹے پھٹے بن گئے، کچھ بڑے پھٹے بن گئے، اور جو ہے نا بھئی خود بخود ایسا ہوا کہ کشتی بن گئی، پھٹے جڑے، ایک کشتی بڑی بہترین خوبصورت سی بنی، اور خود بخود اس کشتی نے میری طرف چلنا شروع کر دیا۔ جب وہ میری طرف آئی میں اس پہ بیٹھ کر جو ہے نا میں یہاں پہنچا ہوں، اور دیر اس وجہ سے ہوئی کہ اس کشتی بننے میں دیر لگی۔ تو ان کے امام صاحب لگتا یہ ہے کہ آپ نے اس مناظرے سے پہلے ہی اپنے اس مناظرے کو ایسا ذہن پہ سوار کیا ہے جس کی وجہ سے آپ بخلا گئے ہیں۔ بھی عقل سے کام لیں، کبھی ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ ایک درخت چر گیا ہو، پھٹے بن گئے ہوں، اور جو ہے نا کشتی بن گئی ہو، اور یہ جو ہے نا اور وہ آپ کی طرف چلنی شروع ہو گئی ہو، ایسا بھی کبھی ہوا ہے؟ تو اس وقت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ہاں یہی تو میں سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ مناظرہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات سمجھا دیتا ہوں کہ یہ جو برجوں والا آسمان ہے، یہ وسعتوں والی زمین ہے، یہ درختوں کا نظام ہے، یہ ہوا پانی خلا فضا کا نظام ہے، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سورج چاند ستارے، یہ سارے کے سارے خود بخود وجود میں آ گئے، ان کو بنانے والا کوئی نہیں۔ یقیناً اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو بنانے والا اللہ ہے، وہو علی کل شیء وکیل، اور اللہ جل شانہ کی ان ساری کی ساری چیزوں پہ نگہبانی ہے۔